ناظرین ایک بہت ڈفرینٹ سوال کرنے لگی ہوں اور پلیز سوشل میڈیا پہ اس سوال کو لے کے کچھ باتیں نہ کیجیے گا میرے خلاف. دیکھیں ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے, یا کسی کی کوئی نالج ہے, یا کسی کی ریسرچ ہے, یا سم ٹائمز آپ کو کوئی غلط بات بھی سن کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں سے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے, آپ اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. مگر ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے نا کہ بھائی آپ اس کو اوتھینٹکلی چیک کریں کہ وہ بات صحیح ہے تو پھر اس پہ عمل کریں, ٹھیک ہے نا. ہر ایک کی کہیں بھی بات پہ یقین نہ کریں, مگر اس کو اوتھینٹکلی دیکھیں یا پھر اس کی وضاحت پوچھیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ آسمان سے جو روحیں ہیں جو آتی ہیں جسم میں ڈالی جاتی ہیں, جو روحیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, جو ناک کے ذریعے کہتے ہیں ڈالی جاتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ روح میل ہوتی ہے یا فیمیل ہوتی ہے, یہ روح کیا ہوتی ہے, اور یہ روحوں کا جو ملاپ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑی بن کے آتی ہیں روحیں, تو جوڑے کے طور پہ اتاری گئی, تو اس کی ذرا وضاحت ہمیں صحیح طریقے سے کر دیجیے گا. ایک سرکار ویسے صاحب نے نا ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام ہے. محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام ہے, یعنی کہ ایک جیسا ہو کے وہ دونوں سوچتے ہیں, ایک جیسا ہو کے دونوں چلتے ہیں. روح کے بارے میں ویسے تو منع کیا گیا کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی ہے, لیکن روح نہ میل ہے نہ روح فیمیل ہے. ایک سرکار وائس صاحب کی محفل میں ایک خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے کہا وائس صاحب ہم خواتین آپ کی محفل میں جو بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ نے ساتھ ہی جھاڑ دیا, تم ابھی تک خاتون ہی بن کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ. ہم تو روحوں سے بات کرتے ہیں, روح نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. تو یہ آپ کے جو اندر ایک جو جان ہے نا, یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. آپ کو ایک لبادہ دیا گیا ہے, اس لبادے کی ایک سوچ بنتی ہے. اب اس کے پیچھے وہ کیا ہارمونز کام کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جسم کے ساتھ اس کی جو ایک کلیبریشن ہے وہ آپ کی ایک سوچ بناتی ہے. جب آپ کی سوچ بدل جائے تو بعض اوقات آپ کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں. 6 بہنوں کا ایک بھائی ہو تو 7واں بھائی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ناز نخرے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے, آپ کے انوائرمنٹ کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو لوگ اپنی کروا رہے ہیں, جنس چینج کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں پیدا تو لڑکا ہوا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر لڑکے والی کوئی خصوصیات ہیں, میں لڑکی بن جاتا. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ مرد تھا تو مرد والی روح پھر عورت کیسے بن گئی؟ تو یہ مجھے اس کے بارے میں ذرا بیان کیجیے گا تاکہ جو لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو کہ یہ جو پھر فیلنگز ہے جب شادی ہوتی ہے, جوڑی بنتی ہے میاں بیوی کی, تو جو روح ہے جب وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, تو اس میں مجھے یہ بیان کر دیجیے گا کہ جو فیلنگز ہے پھر اس کے اندر مرد والی اور عورت کے اندر روح جو اس کی فیلنگز فیمیل والی ہے وہ پھر کس طرح سے. یہ تو ہمارے ہارمونز ہیں نا, جو میل ہارمون ہے وہ ٹسٹوسٹیرون ہے, وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طرح کی اس کی کیریکٹر فیچرز ہیں, اس کی کچھ فنکشنز ہیں جو باڈی میں کرتا ہے. اسی طرح جو فیمیل ہارمون ہے وہ ایسٹروجن ہے. یہ اگر آپ مرد کو زیادہ ایسٹروجن دے دیں تو وہ بھی ایموشنل جذباتی ہو جائے گا, اس کو تھوڑے وہی جو خواتین کا جو پورے ایک سائیکل میں جو چینجز آتی ہیں, تو اس لیے یہ زیادہ عمل دخل. اور اس میں سب سے بڑی بات کہ آگے نسل چلانی تھی, بیچ میں جو اللہ کا امر ہے وہ روح ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ جو لبادہ ہے وہ مرد کا اور عورت کا ہے, اور اس کے پیچھے ڈفرینٹ ہارمونز کام کر رہے ہیں. تو یہ جو دنیاوی ایک دنیا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور جو روحانی دنیا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک میں بھی کہ کوئی انسان آپ سے پہلی دفعہ ملتا ہے اور آپ اس سے پہلے نہیں ملے, لیکن آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے جو میری جان پہچان ہے وہ بڑی پرانی ہے, تو وہ کہیں جو روحیں اکٹھی ہوئی تھی جب بنائی گئی تھی تو وہیں پہ وہ لوگ اکٹھے تھے. تو آج جب زمین پہ ملتے ہیں ان کا کوئی بظاہر رشتہ نہیں ہوتا, کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا, بھائی بہن نہیں ہوتے, رشتہ دار نہیں ہوتے, لیکن اپنائیت بڑی ہوتی. تو یہ جو روح کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ جو جسمانی تقاضے ہیں نا ان کو اگر تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھا جائے تو ہی بہتر, تبھی روح کی بات. سرکار وائس صاحب کا نا ایک چھوٹا سا فکرہ میں آپ کو بتا دوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی ان کی روحیں درود شریف پڑھتی رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ روحوں کی دنیا کی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کا قلب کی بات ہم کرتے ہیں نا, قلب سمیم ہو, آپ کا دل ہے, آپ کے اندر کی سوچ ہے, یہ جو قلب ہے اس کے اندر جو سوچ ہے وہ آپ کی روح کی ہے بیسیکلی. تو کہتے ہیں کہ جب یہاں پر واقفیت کا ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کٹھے تب ہوتے ہیں جب آپ کی وہ سوچ کہیں پہ مل رہی ہوتی ہے. تو جو روحیں یہاں پہ درود شریف پڑھ رہی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیج رہی ہیں, کہتے ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہیں.
اور یہ جو بات کرتے ہوتے ہیں کہ آسمان پہ پہلے روحوں کو ملا دیا جاتا ہے تب آ کے یہاں پر جوڑا بنتا ہے ان کا، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ یہ سچ ہے یا بس کہیں بھی باتیں؟ وہ تو ایک تقدیر ہے نا کہ جس طرح جو ہماری لائف میں لکھ دی گئی ہیں کچھ چیزیں نا، اگر ان کو ہم اللہ کا حکم مان لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے نا. اکثر لوگ جیسے مثال کے طور پہ کہیں شادی ہوئی، شادی چلی نہیں، تو ہم اس میں یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ میرا جو چوائس تھی شادی کی وہ صحیح نہیں تھی. نہیں، وہ اللہ کا حکم تھا. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے کہ جو ایک تقدیر لکھ دی گئی ہے نا، کسی ایک جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پر ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو پورا یہ پروسیس ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کا حکم سمجھ کے جب ہم گزارتے ہیں کہ جیسے ہم پیدا ہوئے، ہماری کسی سے شادی ہوئی، بنی نہیں بنی، تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا. میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے 20 سال گزر بھی چکے ہیں، بچے بڑے بھی ہو گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک رشتہ نا آج سے 20 سال پہلے ایک اور آیا تھا، کاش میں وہاں شادی کر لیتا. ہاں، یہ بھی سننے میں اب یہ سنو، اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا، تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا. یعنی کہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے، لوگ ہر چیز کو میں نا اپنی میں کو لے آتے ہیں کہ میں ایسے کر دوں. ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بہت ساری چیزیں طے ہیں. بریک کے بعد تقدیر کے اوپر بات کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں. کیا سچائی ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. کہ وہ سرکار ویسے فرماتے ہیں نا کہ جس کا خیال بدل جائے اس کا حال بدل جاتا ہے. تو نوجوانوں کے خیال اگر بدلنے ہیں، ان کے حال بدلنے ہیں، تو ان کے خیال کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلا خیال ہی ہوتا ہے جہاں سے منفی مثبت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی کہ ثواب و گناہ کا آغاز آپ کے خیال سے ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز خیال میں پرورش پاتی ہے، پھر آگے کام ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ جتنے بھی آج تک کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا فوکس یہ کیا ہے کہ آپ کا خیال تبدیل کیا جائے. اس کے لیے چاہے وہ آپ کی کمپنی کبھی چینج کرواتے ہیں، کبھی آپ کو ایسے سسٹم میں سے گزارا جاتا ہے، ایسی تکالیف میں سے گزارا جاتا ہے کہ جہاں سے دنیا کے اوپر آپ کا اعتبار ویسے ہی بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے اور بہت جلدی اٹھ بھی جاتا ہے. لوگوں کے اوپر اعتبار اٹھ جاتا ہے. لوگ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے. تو اعتماد اٹھتے اٹھتے کہیں آپ کا رب سے بھی اعتماد نہ اٹھ جائے. اس لیے وہ ایک پورا جو سلسلہ ہے نا، اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان، یہ سلسلہ روحانیت کا اور تصوف کا جوڑا جاتا ہے ہمیشہ. کیونکہ جب آپ انسان کو اس ذات کے حوالے سے دیکھیں گے نا کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، جو آپ کو نہیں پسند لیکن وہ بھی کسی کو پسند ہوگا. تو جب آپ اس اینگل سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور نظر آتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کو بھی بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ کمال ہے، ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا؟ تو ہر ایک کے نا اپنا اپنا ایک جگہ ہے، ایک فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو ان دنوں کے لیے، اس وقت کے لیے اس روح کو بھیجا ہے یہاں پر. وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ اشفاق صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی صاحب میرا بڑا بیٹا وہ میرے ساتھ بہت بحث کرتا ہے. تو آپ نے کہا اشفاق صاحب دھیان کیا کریں، آپ اور آپ کا بیٹا برابر ہے. انہوں نے کہا برابر کیسے ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں، اس کا برابر کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اور روحیں تو ساری ایک ہی دن تخلیق ہوئی ہیں، تم پہلے آگے وہ بعد میں آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. ایک بریک لیں گے، پھر ڈاکٹر وسیم صاحب سے بھی بات کریں گے. آپ کے کالز بھی شامل کر سکتے ہیں، کیجیے گا، ہم اٹینڈ کریں گے. ٹیک اے بریک.